واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 281 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود صلاح الدین ایوبی کے معتقد اور مرید تھے۔ عمر الدرویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ ناظرین، جب عمر الدرویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا، سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ صبح و سویرے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر تمہیں چھتے کی طرح درخت نظر آتا ہوگا، اسے یاد رکھنا، کل رات تمہیں ادھر مشعل کا اشارہ کرنا ہے، کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا، میں جا رہا ہوں، اب ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ ناظرین، وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی، اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو، تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو۔ عاشی نے تنزیہ کہا، تم وحشی نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا، اس نے کہا، اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا اور دشمن کے اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو ٹھیک، سوار نے جواب دیا، لیکن کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں، وہ کچھ بجھی اور خاموش نظر آتی ہے۔ عاشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے، شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو۔ سوار نے کہا، عمر الدرویش بھی تو وحشی ہے۔ وہ باتیں کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ناظرین، ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور ساتھی ان کے پاس رک گئے، بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشعلیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے۔ اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا اور جا کر غائب ہو گیا، اور اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا، بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا، شاید لڑکی کی آنکھوں نے ہمیں جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، کل آؤ، اگر اس نے تم پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی کوہ طور سے آئی ہوں، اس نے بلایا تھا، اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالہ تھا، ہم وہاں سے چلے آئے۔ ناظرین، ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال
سوال ان دو سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے دو گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر 2-3 آدمیوں کو بلا لیا اور جو انہوں نے سنا تھا وہ انہیں سنا دیا۔ ناظرین، سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ لڑکی کا حسن ایسے الفاظ میں بیان کیا کہ سننے والے خدا اور قرآن کی بجائے اس بزرگ کی بجائے اپنے دماغوں پر لڑکی کو سوار کرنے لگے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ ناظرین، دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمرو درویش اور عاشی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمرو درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ناظرین، ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین پر گڑا ہوا تھا۔ اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشعلیں تھی۔ ناظرین، جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمرو درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ناظرین، ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ آواز میں کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے۔ یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ ناظرین، دوسرے نے کہا، ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے۔ 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرف پیٹ کے بل گرے۔ جلدی سے اٹھے، لوگ ڈر گئے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے۔ ناظرین، خیمے سے ایک لڑکی نکلی۔ یہ عاشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، تھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھی، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، وہ تھی مستور لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم عریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ عاشی نے عمرو درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ ناظرین، اس کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، عاشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرت نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے آگے گئے اور گر پڑے تھے۔ ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمرو درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمرو درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ عاشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمرو درویش کے ہونٹ ہلے۔ عاشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا لو گے جو سوڈان کی غلام نہیں ہوگی۔ عاشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔ ناظرین، عمرو درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹھری کی صورت رکھ دیا ہو۔ انہیں 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے، ایک آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں اس لیے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ ناظرین، عاشی نے زمین سے مشعل اٹھا کر عمر درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمر درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو، پھر
پھر اس نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ ناظرین، کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جو ہی مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ کسی ایک آدمیوں کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی، اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ خدا کے اشارے کو سمجھ لو، امرو درویش نے کہا، اور مجھے غور سے دیکھو، میں کون ہوں؟ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری پیغمبر بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ روشنی ان کے پاس لے جاؤں جو اندھیرے میں ہے۔ ناظرین، وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کماندار ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ہوا، ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے مصر کی فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست کیوں ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا کا نور دیکھا، یہ ایک روشنی تھی جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کی شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آواز آئی، کوئی انسان تجھے زندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئیں، یہ سب میرے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے، یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار ہی نہیں تھی؟ تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا جو روشنی کی صدا نے مجھے بتا دیا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکتی۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہوا میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے، ریگزار نے سورج کی ساری آگ لے لی اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے دوسری زندگی عطا کی ہے، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے، مسلمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک اہم بات سن لو، معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 282 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔